کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا، طواف کا رک جانا، کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد! ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں۔ بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالا تر سوالات حل کرے گا۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر ذاکر نائک، علامہ حنیف قریشی، مولانا طارق جمیل، مولانا کوکب نورانی، ڈاکٹر اسرار احمد، مفتی طارق مسعود، علامہ شبیر حسین، جاوید احمد غامدی، علامہ شہنشاہ نقوی علماء کرام کے جوابات کی ترجمانی کریں گے۔ بول کے مایا ناز اینکرز، اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں۔ اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات ہمیں بھیجیں 0337032176 تاکہ آپ کی دینی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے۔ کیا پتہ کس کی مشکل حل ہو جائے۔ بول کی اسپیشل ٹرانسمیشن یا اللہ مدد، پیر سے بدھ شام 7 بجے، جمعرات سے اتوار رات 11 بجے، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ کیا ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام میں طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں آرگن ڈونیٹ کرنا یا بیچنا جائز ہے؟ کیا تصویریں لینا یا ویڈیو بنانا جائز ہے؟ نادانستہ طور پر کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو کیا اس کی بھی سزا ہوگی؟ کیا مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ہاں تو شوہر مرنے کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام یا اللہ مدد میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم ان سوالات کا انتخاب کرتے ہیں جو عوام کی جانب سے ان کے ذہنوں میں لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ بڑی عام نوعیت کے آسان سے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ان کے جوابات ایک عام آدمی کے لیے تلاش کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی شہرت یافتہ جید علماء کرام کا ایک پینل جن کی گفتگو سے ان کے جوابات اخذ کیے جاتے ہیں، اور ان جید علماء کرام میں شامل ہیں یہ نام: مولانا کوکب نورانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، علامہ حنیف قریشی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب۔ جی ناظرین، تو یہاں میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا ہمارے آج کے پینلسٹ، جن میں شامل ہیں امیر عباس صاحب، ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ، اسامہ غازی صاحب اور نذیر لغاری صاحب۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فضا اکبر سے۔ پہلا سوال میرا آج کا ہے، پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی فہیم، قومی بچت کی اسکیم سے متعلق جو جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک آپ کہتے ہیں کہ نقطہ نظر ہے، یہ موقف ہے، وہ یہ ہے کہ جی اس اسکیم میں طریقہ تو وہی سود کا اختیار کیا گیا ہے، یعنی طریقہ جو ہے وہ سود والا ہی ہے، لیکن اس میں بہت کچھ کمی آ گئی ہے۔ اس میں عام طور پر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ریاست یہ کرتی ہے کہ وہ آپ سے روپیہ لے لیتی ہے، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ قرض دینے والا اپنی شرائط پر کوئی شرح طے کر لیتا ہے، وہی طے کر دیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں، جس میں بھی کبھی ان کا دل چاہتا ہے کمی بھی کر دیتے ہیں اور اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ کوئی کہہ لیں کہ بہتر راستہ نہیں دیکھتے، جیسے کہ وہ ضعیف ہیں اور بوڑھے ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے، عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کوئی کام اس طرح نہیں کر سکتے یا کوئی کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اتنے وہ ایکٹیو نہیں رہ گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو تھوڑا بہت رقم اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کر رکھنا بھی چاہتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جی ڈاکٹر فضا، آپ غامدی صاحب کو کوٹ کر رہی تھیں، اور غامدی صاحب کے مطابق اس قسم کی تمام اسکیمیں جائز ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ان سے منافع لینا بھی جائز ہے، لیکن یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کیا کہیں گی؟ جی فہیم، بالکل اسی حوالے سے جو غامدی صاحب ہیں ان کا یہ بیان بالکل واضح ہے، لیکن ہمیں بہرحال یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ اختلافی ہے، اور کچھ مکاتب فکر کی اس پر رائے یکسر مختلف ہے۔
جی بہت بہتر ڈاکٹر فضا صاحبہ. اب یہی سوال میں امیر عباس صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں فہیم، میں یہاں مولانا طارق جمیل صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے پرائز بانڈ کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے واضح طور پر حرام قرار دیا. مفتی صاحب نے ایک نشست میں فرمایا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں، بانڈ خرید کر دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. اپنے بیان میں مولانا طارق جمیل صاحب نے سود کھانے کو بھی حرام گوشت کھانے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا ہم کبھی اللہ سے حرام کھانے کی دعا کرتے ہیں؟ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ظالم ہیں جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے باز لوگ کہتے ہیں کہ 25 روپے کی پرچی خریدو اور 1 کروڑ کا انعام پاؤ. در حقیقت یہ لوگ تمہارے خون میں حرام داخل کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک بینک والے سے کہا کہ اے خدا کے بندے، پہلے مالدار لوگ سود لیا کرتے تھے، تم کیسے ظالم ہو کہ غریبوں کو بھی حرام پہ کھڑا کر دیا. اب ریڈی والا بھی 25 روپے کی پرچی جیب میں ڈال کر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بھی 1 کروڑ روپے کا انعام نکال دے، میرے بھی دن پھر جائیں. اپنے اس بیان میں مولانا صاحب نے پرائز بانڈ اور پرچی کے کام دونوں کو ہی حرام قرار دیا. اسامہ، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پرائز بانڈ کا کاروبار یا پرائز بانڈ کا کام کرنا، لین دین کرنا جائز ہے؟ پرائز بانڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے عوام میں اور مختلف آراء اس پر ہمارے سامنے آتی ہیں. پرائز بانڈ کے جائز یا ناجائز ہونے کے حوالے سے مولانا کوکب نورانی صاحب کا کہنا ہے کہ پرائز بانڈ اگر حکومت کی طرف یا کسی ادارے کی طرف سے جو مالی ادارہ ہے جاری کیے گئے ہیں اور اس کی حیثیت نوٹ کی طرح، یعنی آپ جب چاہیں جہاں چاہیں دیں اور وہ نوٹ کی طرح قبول کیا جائے اور اس کی قیمت میں کوئی فرق نہ آئے، تو پرائز بانڈ لینا دینا اور اس کا انعام بھی جائز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی وہی قیمت اگر اس کے ساتھ کوئی کوپن لگا ہوا ہے، مثلا 11 روپے والا اس کے ساتھ 1 روپے ضائع ہو جاتا ہے، وہ نہیں، یعنی وہ نوٹ کی طرح ہو، جب دے اسی وقت آپ کو اس کی رقم مل جائے اور اس کی مدت بھی نہ ہو، یعنی اس کی مدت نہیں ہے کہ یہ 2 سال تک اس کے بعد قابل قبول نہیں، ایسی بات نہ ہو، یہ شرائط نہ ہو اس میں. اگر وہ نوٹ کی طرح ہی ہے جہاں دیں جب دیں قبول کیا جاتا ہے تو وہ لینا اور دینا، مگر اس کا نمبر یا پرچی کا کاروبار جائز نہیں ہوگا. پرائز بانڈ لینا دینا، اس کا انعام جائز ہے. تو پرائز بانڈ کی خرید و فروخت اور اس کے اوپر جو انعام حاصل کیا جاتا ہے اسے جائز قرار دیا ہے مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے. جی فہیم، لیکن ملک میں بالخصوص کراچی میں بولٹن مارکیٹ کی طرف آپ جائیں تو وہاں آپ کو پرچی کی بہت دکانیں ملیں گی. یہ پرچی والا کام جو ہے اس کی اجازت نہیں. لغاری صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. سوال ہے، کیا عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر اسرار احمد نے دیا ہے اور ان کو اس سوال کے جواب کو ڈاکٹر اسرار احمد کا ہی جواب سمجھا جائے، اس میں میرا ذاتی نقطہ نظر شامل نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں میں سے وہ گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، جبکہ گواہ دونوں کے نزدیک مقبول اور اعتماد کے پورا اترنے والے ہوں. اب یہ جو سوال آ گیا ہے کہ 1 مرد کی جگہ 2 عورت، 2 مرد یا پھر 1 مرد، 1 مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا، محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی. ڈاکٹر اسرار احمد اس سلسلے میں مزید یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے. کیا وہی نہ ہو جائے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا ہے. عقلی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بقول کہ اسے مرد کے تابع رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اس سے زیادہ اس کے احساسات اور جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دکھ پہنچیں. اس کے لیے یہ سیفٹی والو جو نسیان ہے وہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے. اب یہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ماشاءاللہ لازمی ہے. جی فضا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اسلام میں آرگن باڈی پارٹ جو ہیں وہ ڈونیٹ کرنا یا بیچنا جائز ہے؟ اچھا فہیم، آج کل جس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، خصوصاً گردے اور جگر کے امراض جتنے عام ہو گئے ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈائلسس پر ہیں. میڈیکل سائنس کی ترقی نے جو اعضاء ہے اس کی پیوند کاری کی راہ بھی کھول دی ہے. اعضاء کو عطیہ کرنا اور بیچنا، اس سے متعلق جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک لیکچر میں نے سنا
वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम नाज़रीन भी ज़रा गौर से सुने, बड़ा आम सवाल है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, इसका जवाब आप सुनिएगा। गांधी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से कि जी अज़ा जो हैं अतिया करना बिल्कुल जायज़ है, यानी जायज़ है और बड़ा नेकी का काम है, ये भी कहते हैं बड़ा नेकी का काम है। अगर आपका कोई आज़ू, आपका कोई अज़ू जो है मरने के बाद किसी के काम आ सकता है, आपका एक ऑर्गन मरने के बाद किसी के काम आ सकता है, उसमें कोई चीज़ नाजायज़ नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इसकी तरगीब देनी चाहिए कि वो अपने ऑर्गन्स अतिया करें, लोगों के काम आए। इस तरह आप लोगों के काम आएंगे ना। तमाम मुसलमान बड़ी खुशी से ऑर्गन्स लेते हैं। हमारे यहाँ लोग सवाल ऑर्गन देने के मामले पे करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और वैसे तो लोग ज़िंदगी में भी अपने ऑर्गन्स अतिया करते हैं, और अगर ज़िंदगी में अगर कोई अपना ऑर्गन अतिया करना चाहे तो ये एक बड़ा गैर मामूली फ़ैसला होगा। आपको मालूम ही होगा कि जैसे जिगर की पैवंदकारी, इसके लिए आपके जिगर का कोई हिस्सा लिया जा सकता है। गुर्दे के बारे में मालूम हो गया, वो भी आप दे सकते हैं, और उसको देने वाला भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। तो इस्लाम में इसकी कोई मुमानत नहीं, बल्कि ये तो सवाब का काम है, ये तो नेकी का काम है जो हर मुसलमान को करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए। जी बेहतर फिज़ा, आपने बताया कि गामदी साहब के मुताबिक अज़ा जो हैं वो जिस्मानी अज़ा अतिया करना ना सिर्फ जायज़ बल्कि सवाब का काम है, लेकिन आप जानती हैं कि कई मकातिब फ़िक्र की राय इससे मुख्तलिफ भी है। जी फ़हीम, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का बल्कि मकसद ही ये है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की राय अवाम तक पहुँच सके। उसामा, आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस्लाम में ऑर्गन डोनेट करना या बेचना जायज़ है? मेडिकल साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की तो इससे कई बदलाव आए हैं, बहुत से नए सवाल खड़े हुए और नए मामलात पर बातचीत की गई। ऐसा ही एक मामला अज़ा की पैवंदकारी के हवाले से, अज़ा अतिया करने या अज़ा की फ़रोख्त के हवाले से भी सामने आया। इस पर मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब ने एक नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना तालीम नहीं दी गई, किसी दूसरे के साथ भलाई का कहा गया है, किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और तिजारत में दो सूरतें होती हैं कि जो माल आप बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं, इसकी मलकियत आपके पास है या नहीं, मालिक है या नहीं। दूसरी बात कि वो आपके कब्ज़े में है या नहीं। और फिर आज़ाए जिस्मानी, मसलन खून है, इंसान के गुर्दे हैं, दिल है या आंखें, इनका कारोबार हरगिज़ दुरुस्त नहीं। इस तरह तो आप सालिम इंसान का भी कारोबार करने लग जाएंगे, और इससे कितनी राहें खुलेंगी, क्योंकि लोगों की मजबूरियां खरीदी जाती हैं। अलबत्ता हालत इस्तरार के अल्फाज याद रखिए कि इसको कहते हैं निहायत मजबूरी की हालत। ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा हो जाए उस वक्त, क्योंकि हालत इस्तरार हुई, जब हालत बदली तो हुक्म बदल गया, तो इस हालत में कुछ चीज़ें जायज़ हो जाएंगी, मगर वो सिर्फ मजबूरी है। अब यहाँ कोई शख्स है, वो कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अपना एक गुर्दा बेचने को तैयार हूँ, और दूसरे शख्स को ज़रूरत है, वो इसका सौदा नहीं होगा, यानी कारोबार ना करे, बतौर हदिया इसको दे सकता है, और वो भी बतौर हदिया रकम इसको दे सकता है, लेकिन कारोबार नहीं होगा, ना कोई रकम तय होगी। मेरे नज़दीक, मेरी मालूमात के मुताबिक कारोबार तो बिल्कुल जायज़ नहीं। अलबत्ता कुछ उलमा डोनेट करने की इजाज़त देते हैं, मगर वो भी हालत इस्तरार में, जबकि ये पता हो कि पहले शख्स की हालत में बहुत बड़ा तग़य्युर नहीं आएगा, मुआशरे की बेहतरी हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत ना हो जो कि गलत है। अमीराबाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस्लाम में ऑर्गन डोनेट करना या बेचना जायज़ है? शोबा तिब में जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की की नई राहों पर चलने वाले इंसान के लिए कुरान और सुन्नत में हर मामले पर रहनुमाई मिलती है, और इस्लाम में इज्तिहाद का रास्ता भी आसानी के लिए दिया गया है। आज़ा का अतिया करना या आज़ा को फ़रोख्त करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ जो मकातिब फ़िक्र हैं, उनमें इख्तलाफ सामने आया है। यहाँ मैं आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब की राय बयान कर देता हूँ। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि आँखों का अतिया जायज़ नहीं है, ये तौहीन मैयत है। मरने वाले ने अगर वसीयत लिखी भी हो तो आप उसकी आंखें नहीं निकाल सकते, कान नहीं निकाल सकते। जिगर के बारे में इख्तलाफ है। हमारी राय यह है कि जिगर काट सकते हैं, क्योंकि ज़िंदा आदमी का जिगर लिया जाए तो दोबारा पैदा हो जाता है। जिस तरह खून जितना निकालोगे दोबारा बन जाता है, तो जिगर तो दे सकते हैं काट कर, क्योंकि वो दोबारा पैदा हो सकता है, लेकिन आंखें अतिया नहीं कर सकते। इस तरह अपने जिस्म के आज़ा नहीं दिए जा सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को एक वक़ार दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने बनी आदम को बहुत इज़्ज़त दी है। हर आदमी अपने आज़ा लेकर दुनिया में आता है और वो इन्हीं आज़ा के साथ दुनिया से जाएगा।
کسی اور انسان کو دوسرے کے اعضاء لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج کے لیے ایک حدود ہے شریعت میں۔ بہت سے لوگ یہ آیت پڑھ دیتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی۔ بالکل درست بات ہے، لیکن جان بچانے کا وہ طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے جان بچانے کے طریقے کے طور پر اختیار کر لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جن صاحب یا جن صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں ایک بڑا ہی ڈیٹیل جواب اس کا مل گیا ہوگا اور ان کی تسلی بھی ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس جواب میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز آپ عطیہ کر سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں۔ جی فہیم، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہاں یہ بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس پر دیگر علماء کرام کی رائے مفتی صاحب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ جی بہتر ہے فضا، اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا تصویریں بنانا یا ویڈیوز بنانا جائز ہے؟ اچھا، تصویریں اور ویڈیو سے متعلق بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک تربیتی نشست میں بیان دیا، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کیا کہتے تھے غامدی صاحب اس حوالے سے کہ یہ معاملہ اصل میں روایات میں زیر بحث آیا ہے، اور روایات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ روایات ایسے نہیں ہے کہ کتاب میں لکھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بیانی اس میں نظر کر دیے گئے۔ اس میں ایک بات کہی ہے کہ بعض اوقات خاص موقع پر کہہ دی، اس پر جو سرر ہے وہ ناگزیر ہے۔ جیسے بات انہوں نے ابھی پیش کی نا، قرآن کی ایک آیت پیش کی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک راوی اس کو بیان کر دیتا تو عین ممکن ہے ہم اس کی ترغیب میں پڑ جاتے۔ شاید یہاں پر تصویروں کی حرمت بیان کی گئی ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، لیکن واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے کوئی کرے تو ناگزیر ہوگا۔ ابھی آپ نے بھی اتفاق کیا اور میں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ اس نوعیت کی تصویر یا مجسمہ بنایا گیا جس کو لوگ پوجتے ہیں، جسے معبود بنایا گیا، کسی ایسی شخصیت کو کسی مجسمے کی شکل دے دی گئی ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو ہمیں روایتوں کو بھی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ جی بہتر ہے، یہاں پر آپ نے بتایا کہ مقاصد اور نیت دیکھنی ہوگی کہ اس تصویر کے پیچھے کیا ہے، یہ غامدی صاحب نے بتایا، اور ایسی ایک حدیث بھی جس کا کم و بیش مفہوم یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی فہیم، اور بہت سے معاملات میں ہمیں نیتیں اور مقاصد دیکھنے پڑتے ہیں، وہیں عمل کے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک نیتوں پر ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا میں کہ کیا تصویریں لینا اور ویڈیو بنانا جائز ہے؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں موبائل فونز بھی بہترین کیمروں سے لیس آ گئے ہیں اور ہر وقت ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے، تو ایسے میں یہ سوال بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ تصویر کھینچنے اور ویڈیو بنانے کو جائز کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کی رائے میری نظر سے گزری۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو اور تصویر بنتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں اس جیسی لگی جیسے حرام تصاویر ہوتی ہیں جو ہاتھ سے بنائی گئی ہوں۔ ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کر اس پہ چسپاں کر دیا، لیکن اس کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو ہاتھ سے بنائی تصویر کے احکام ہیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام نے تصویر حرام قرار دی ہے اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو تصویر بنائے گا اللہ فرمائے گا کہ میری نقل کی ہے تو اس میں جان بھی ڈالو۔ ڈیجیٹل کیمرے میں جو تصویر ہے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، یہ وہی انسان ہے جو اللہ نے بنائے ہیں، انہی کو کیمرے کی اسکرین میں دکھایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹی وی پر دیکھا، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھی ہے، اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے۔ جی امیر عباس، بہت ہی خوبصورت دلیل کے ساتھ مفتی صاحب نے اپنے نقطہ نظر کو یہاں پر واضح کر دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی فہیم، دلائل کے ساتھ یا مثالوں کے ساتھ سمجھانے سے ہی دینی مسائل عام فہم اور آسان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آپ جیسے لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सवालात बहुत हैं लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें उन सवालात को महदूद करना पड़ रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो सवालात आप हम तक पहुंचा रहे हैं हम उनके जवाबात आप तक पहुंचा सकें। तो अगला सवाल डॉक्टर फिजा आपकी जानिब आना चाहेंगे। आपसे सवाल है कि अगर नादानिस्ता तौर पर यानी अनजाने में कोई गलती या गुनाह हो जाए तो क्या उसकी भी सज़ा मिलेगी? अच्छा, इस्लाम में खताओं और गुनाहों के लिए तौबा की तरगीब दी गई है और इसी हवाले से एक तरबियत नशिस्त में पूछे गए सवाल पर जावेद अहमद गांधी साहब ने बड़ी दलील के साथ जवाब दिया है। मैं वही जवाब आपके सामने बयान करती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। फरमाते हैं गांधी साहब कि आप जो भी करें, अल्लाह ताला तो इंतज़ार में बैठा है कि लोग मेरी तरफ आएँ और अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो। उसने दुनिया बनाई है, जब तक हम दुनिया में हैं हमें मोहलत दी हुई है। अगर आप कुरान को पढ़ें तो वह शफ़क़त और रहमत की किताब है। आपको मालूम होता है कि कुरान की हर सूरत सिवाय एक सूरत के बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, यानी अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त हमेशा के लिए। और अल्लाह ताला तो बड़ी शफ़क़त और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बंदों को बुला रहा है। इस वजह से बड़ा जुर्म भी इंसान ने किया तो यही कहता है कि मेरी तरफ लौट आओ और मुझसे मगफ़िरत चाहो। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना कभी घबराना चाहिए, वरना बड़े से बड़े गुनाह के नतीजे में अपने आप को शैतान के हवाले कर दोगे। ये खुद एक शैतानी वसवसा है कि आदमी ये ख्याल करता है कि मैंने तो इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, अब मेरा क्या बनेगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ जहन में रखें, और ये कि एक वो गुनाह है जो अल्लाह से मुतालिक है, जैसा कि आपने अभी कुफर का जिक्र किया या नमाज में कोई कोताही हो गई, अल्लाह से मुतालिक कोई गुनाह है, उनमें तो अल्लाह ताला बड़ी रहमत फरमाते हैं, बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। ये कहता है अल्लाह कि आप मेरी तरफ आइए, आप माज़रत कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, तो मेरा दामन खुला हुआ है। जी फिजा, खासा मुदल्लिल जवाब दिया गया है जावेद अहमद गांधी साहब की जानिब से। बिल्कुल फ़हीम, इस हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र का एक ही मौक़िफ़ सामने आता है कि अल्लाह से मग़फ़िरत और तौबा के हवाले से खुश रहम और पुर उम्मीद रहना चाहिए। अमीर अब्बास साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा। सवाल है, क्या नादानिस्ता तौर पर यानी अनजाने में अगर कोई गलती या गुनाह हो जाए तो उसकी भी सज़ा मिलेगी? इंसान को खताओं का पुतला करार दिया जाता है। हमें अक्सर पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी करते हैं, रॉन्ग वे जाने से लेकर झूठ बोलने तक। लेकिन कुछ अमल ऐसे भी हैं जो नादानिस्ता कर बैठते हैं। उसकी सज़ाओं से मुतल्लिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान मुझे याद है। वो फरमाते हैं कि ये तो दिमाग से निकाल दो कि कभी कोई ख़ता तुमसे होगी ही नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर गलती हो जाए तो करना क्या है। इस हवाले से तारिक मसूद साहब ने फरमाया कि इंसान को वही करना चाहिए जो आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। ख़ता उनसे हुई लेकिन वो अपनी गलती पर डटे नहीं रहे, फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार की और इतना रोए जब तक अल्लाह को मना नहीं लिया। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और सीधे रास्ते से हट गया, और जब आदम ने रो कर तौबा की तो अल्लाह ने उसे दोबारा मुंतखब कर लिया और आइंदा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दी। नज़ीर लगारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। लगारी साहब, आपसे सवाल है, शिर्क क्या है? शिर्क और बिदअत में क्या फ़र्क है? जी फ़हीम, डॉक्टर इसरार अहमद का रिसर्च वर्क ज़्यादा वसी है और जिसके बाद कोई अबहाम नहीं रह जाता। असल बात यह है कि डॉक्टर इसरार अहमद रिसर्च करते थे और उनका अपना एक नुक्ता नज़र भी था, और इसमें क्या शिर्क है या नहीं है, ये तो बहरहाल ये तो बड़े आलिम थे और उनके ही अपने उसका है। डॉक्टर इसरार अहमद इस हवाले से यानी शिर्क के हवाले से तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया में आयद आम कायदे कानून के तहत किसी से कुछ कहना कि मेरा काम कर दीजिए, एक दफ़ा कहना जायज़ है, दूसरी मरतबा भी याद दिलाना जायज़ है, जबकि तीसरी मरतबा कहना शिर्क हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा खुशामद करना, गिड़गिड़ाना या तो शिर्क है। तुमने ये समझा है कि तुम्हारा काम यही कर सकता है, काम करने वाला तो अल्लाह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूते मांगने का तस्मा भी दरकार हो तब भी अल्लाह के वास्ते मांगो, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। अल्लाह ने तुम्हें एक इज़्ज़त नफ्स दी है और किसी से सामने हाथ फैलाकर अपनी इस इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म मत करो। डॉक्टर इसरार अहमद का ये भी कहना है कि अल्लाह के अलावा वो पुकारता किसी को नहीं है, जबकि पूरी कायनात का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही बादशाह है।
بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ جی فہیم، ڈاکٹر اسرار احمد کی بات سن کر تو ہمیں اس حوالے سے یا جو بھی لوگ سنتے ہیں انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فرد کو نہیں دے سکتا نا، کوئی شخص کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال آپ محنت کریں گے تو اس کا معاوضہ لیں گے، لیکن اگر کوئی چیز رعایت لینی ہے تو رعایت والا تو رعایت ہی دے سکتا ہے، وہ ایک بار مانگنے سے دے، 2 بار مانگنے سے دے۔ اگر تیسری بار بھی وہی جواب ہے کہ نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ اپنے عزت نفس کو آپ مجروح نہ کریں۔ اس معاملے میں تو ڈاکٹر اسرار احمد نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لاجیکل بات ہے۔ ڈاکٹر فضا، آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو مرد یعنی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ اچھا، مرنے کے بعد نکاح ٹوٹنے کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان مجھے یاد آ رہا ہے، میں بیان کر دیتی ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جی مرد اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے۔ ساری زندگی اس کو کاندھا دی ہے تو موت کے وقت تو لازمی کاندھا دینا چاہیے۔ اور قبر میں اتارنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا مرنے کے بعد، کیونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، ایسا کوئی عمل شوہر کو نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا ہاتھ بیوی کے جسم پر لگ رہا ہو۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہیں یعنی بھائی ہے، والد ہیں، وہ قبر میں اتاریں، شوہر نہ اتارے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی اتارنے والا نہیں ہے تو بالکل اجنبی آدمی نہ اتارے، پھر شوہر اتارے قبر میں۔ جائز ہے قبر میں اتارنا، لیکن جسم کو ہاتھ نہ لگے، اور اگر محرم ہے تو بہتر ہے کہ قبر میں بھی وہ محرم رشتہ دار اتاریں، کوئی اور نہیں، تو پھر شوہر اتار سکتا ہے اگر کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے۔ جی فضا، اس حوالے سے مفتی صاحب نے خاصا مفصل جواب دے دیا۔ یقیناً جن صاحب یا صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں ایک تسلی بخش، اطمینان بخش جواب مل گیا ہوگا، کیا کہیے گا؟ جی فہیم، ان معاملات کے حوالے سے ہمیں مختلف جو پہلو ہیں انہیں سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، جدید دور کی ایجادات اپنے ساتھ بہت سی آسانیاں لائی ہیں، وہیں دنیاوی اور دینی معاملات میں بھی کئی طرح کے سوال درپیش ہیں۔ ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے یا ناجائز، یہ بھی ایک ایسا ہی سوال ہے، اور اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نکاح کے وقت اگر اسپیکر آن ہو اور گواہوں کو معلوم ہو کہ وہاں لڑکی یا لڑکا کون موجود ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر گواہ دلہا یا دلہن کو جانتے نہیں تو ایسی صورت میں صرف آواز کافی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب بہت سے علماء کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس ایک نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مجلس حکماً ایک ہی ہے، فاصلے تو بہت ہیں لیکن آواز کی مجلس ایک ہی ہے، اس لیے نکاح ہو سکتا ہے۔ طارق مسعود صاحب مزید اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نکاح کرنے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے فون پر ایجاب و قبول کرنے کے لڑکا یا لڑکی کی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیا جائے جو یہاں اسی مجلس میں دلہا یا دلہن کی طرف سے قبول کر لے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ یقیناً مفتی صاحب کے اس جواب سے ہمارے ناظرین پر یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ جی فہیم، اس بیان میں مفتی صاحب نے اختلافی مسائل سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے، جو بہرحال ایک خوبصورت کوشش ہے کہ ہم اختلافات کو چھوڑ کر جو مشترک چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں۔ اسامہ، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے؟ فہیم، ٹیلی فون پر نکاح کے حوالے سے ایک پروگرام میں مولانا کوکب نورانی کو بڑا واضح جواب دیتے ہوئے میں نے سنا ہے، میں وہی بیان آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں۔ مولانا کوکب نورانی کا کہنا تھا کہ سیدھا سادہ جواب تو یہی ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ لڑکا جس کا نکاح ہونا ہے وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، یعنی وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، جس طرح لڑکی پردے میں ہوتی ہے اس سے اجازت وکیل لے کر آتا ہے، اسی طرح دولہا اپنا کسی کو وکیل بنا دے، وہ اسی طرح ایجاب قبول کر لے۔ لیکن یہ کہ لڑکا اور لڑکی ایک جگہ موجود نہیں، ایسے میں ٹیلی فون پر قبول کروایا جائے، ایجاب لڑکی کا منظوری دینا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، یہ ٹیلی فون پر ہرگز جائز نہیں۔
اچھا اسامہ، یہاں آپ نے سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک ممکنہ صورتحال بھی بتا دی کہ جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کی گفتگو کے حساب سے ہی جو آپ نے یہاں پر حوالہ دیا اسی میں شامل ہے۔ جی فہیم، مولانا صاحب کا یہ پورا جواب یہاں بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں، ساتھ ہی مولانا صاحب نے ایک ممکنہ حل بھی پیش کر دیا کہ ایسا کرنا بہتر رہے گا۔ امیر عباس صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، سوال ہے کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ انشورنس اور بیمہ کے حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک لیکچر میری نظر سے گزرا، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جوا، شراب، یہ ساری چیزیں پلید ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں روک رہا ہوں، تو بتاؤ کیا تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ شراب چھوڑو، جوا چھوڑ دو، انشورنس چھوڑ دو۔ انشورنس یا جوے میں کسی بھی طرح پڑنا حرام ہے، یہ سب ناپاک عمل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرکین بھی یہی اعتراضات عائد کرتے تھے کہ آپ ہمارے اور ہماری قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں اس حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ جی امیر، مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انشورنس حرام ہے اور اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ جی فہیم، اس بیان میں مفتی صاحب نے اللہ کا فرمان پیش کیا اور ساتھ ہی تاریخ نبوی سے بھی مشرکین کے واقعے کو نقل کر کے اس پر حجت تمام کی ہے۔ اسامہ، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ یہ سوال اکثر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں انشورنس کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک سوال ایک پروگرام میں مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی سے پوچھا گیا، جس پر ان کا موقف تھا کہ انشورنس بیمہ مسلمان کو کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ میں وضاحت کر دوں، کیونکہ اس میں جوئے کی قسم بھی پائی جاتی ہے، لاٹری اور فائدہ اٹھانا دوسرے سے زندگی کا بیمہ ہو یا کسی اور چیز کا، لیکن میں چونکہ معاشرے کو جتنا پہچانتا ہوں اس کے مطابق اگر بتاؤں تو اگر آپ کسی جگہ پر ہیں، مثلا کسی ادارے میں ملازم ہیں، کسی باہر ملک میں ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں یا ہے بھی، لیکن اس ادارے کی طرف سے آپ پابند ہیں کہ آپ کو بیمہ کروانا پڑتا ہے اور وہ خود کمپنی کرتی ہے، اس میں آپ کو مستثنا نہیں، وہاں آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھیں اور اس سے نکلیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی رقم زائد ملتی ہے تو بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کر دیں۔ البتہ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں اور کسی غیر مسلم سے بیمہ کرواتے ہیں اور اس میں آپ کو فائدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پر آپ کی مجبوری ہے، آپ کے قانون کے تحت لازم ہے، تو غیر مسلم کمپنی سے جس میں مسلمان کا شیئر نہ ہو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کوئی بیمہ نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کی رضا اور تقدیر پر پورا بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہی اس کے لیے درست ہے۔ تو گویا آپ اس وقت یہ بتا رہے ہیں، اور یقینی یہ مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کی گفتگو کے حوالے سے ہی آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ بیمہ یا انشورنس کروانا ممنوع ہے۔ جی فہیم، لیکن غیر ممالک میں جہاں مجبوری ہے وہاں آپ کو کیسے معاملات کرنے ہیں وہ بھی سمجھایا گیا ہے اس بیان کے ذریعے۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فضا سے۔ جی سوال یہ ہے کہ عورت کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے جیسے مرد کو یہ حق حاصل ہے؟ عورت کو خلا ہی کیوں لینی پڑتی ہے؟ اچھا فہیم، اسلام میں طلاق کا نظام عین عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ طلاق کا حق مرد کو دیا جانا مرد کے مزاج اور طبیعت کے موافق ہے۔ اس کے آپ سمجھ لیں کہ برخلاف عورت کو یہ حق ملنا خود عورت کی فطری شرم اور حیا اور مزاج اور طبیعت آپ سمجھ لیں کہ اس کے خلاف ہے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب اس معاملے کے بارے میں جب تفصیل بیان کرتے ہیں، میں نے ان کو بات بیان کرتے ہوئے سنا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کیا کہتے ہیں غامدی صاحب کہ اس حق کا صحیح استعمال کرنے کے لیے بہت سی ان صفات کا ہونا ضروری ہے جن صفات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک گنا فوقیت عطا فرمائی ہے، مثلاً طاقت، قوت، جرت، ہمت، خود اعتمادی، یہ اور ان کے علاوہ بہت سی صفات ہیں، بہت سی صفات جن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں عام طور پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مردوں پر بہت سی صفات اور خوبیوں میں فوقیت عطا فرمائی ہے، مثلاً الفت، محبت، رحم دلی، نرمی، تحمل، برداشت۔ اچھا، اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب مزید کیا فرماتے ہیں کہ مرد طلاق دیتا ہے اور عورت طلاق طلب کرتی ہے، یہ ادب اور احترام اس میں رکھا گیا ہے، لیکن اگر خاتون طلاق چاہتی ہے
تو وہ درخواست کرے گی کہ مجھے طلاق دے دیجیے. جبکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے ایک پائی واپس نہ مانگو، جبکہ اس موقع پر مزید دے دلا کر رخصت کرو. یہ ہے اسلام کا قائم کردہ نظام. جی فضا غامدی صاحب نے یہ مسئلہ کافی تفصیل کے ساتھ فرما دیا ہے. بالکل فاہم. اور جو مسائل ہیں، مسئلے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام دین فطرت ہے اور اس میں بہت آسانی ہے. جی بہت بہت شکریہ فضا. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوتا ہے. یقیناً اگر آپ کو ان سوالات کے جو جوابات ہم نے پیش کیے ہیں ان میں سے کسی سے بھی اگر آپ اختلاف رائے رکھیں تو یہ آپ کا حق ہے اور آپ کی اختلاف رائے کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے. ہماری آراء کے لیے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ہوا تمام. یا اللہ مدد. علم کیا ہے؟ کیا یونیورسٹی اور کالج سے ڈگری لینا علم ہے؟ مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد جھاڑو دے سکتے ہیں؟ کیا مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتا ہے؟ روشن خیالی کیا ہے؟ کیا حقوق اللہ معاف کر دیں گے؟ کیا اسلام میں چائلڈ ایڈاپشن کی اجازت ہے؟ کیا قیامت والے دن ہم ایک دوسرے کو اپنی نیکی دے سکیں گے؟ کیا کسی سید لڑکی کی کسی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا، طواف کا رک جانا، کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد. ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں. بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالا تر سوالات حل کرے گا. تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر ذاکر نائک، علامہ حنیف قریشی، مولانا طارق جمیل، مولانا کوکب نورانی، ڈاکٹر اسرار احمد، مفتی طارق مسعود، علامہ شبیر حسین، جاوید احمد غامدی، علامہ شہنشاہ نقوی علماء کرام کے جوابات کی ترجمانی کریں گے. بول کے مایا ناز اینکرز. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں. اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات ہمیں بھیجیں 03370312 تاکہ آپ کی دینی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے. کیا پتا کس کی مشکل حل ہو جائے. بول کی اسپیشل ٹرانسمیشن یا اللہ مدد پیر سے بدھ شام 7 بجے، جمعرات سے اتوار رات 11 بجے، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.